کہ یہ سب آپ کے پیروکار ہیں. کوفہ میں کثرت سے آپ کو ماننے میں فرمایا اے ابو حنیفہ تو 2 سال تک میرا شاگرد رہ چکا، 2 سال برابر میرے پاس پڑھتا رہا، اور پھر آج جب تم میرے دروازے پر آیا تک الباب کیا، میرے خادم نے تمہیں کہا جعفر صادق تم سے نہیں ملنا چاہتے، اور تم میری اجازت کے بغیر میرے گھر کے اندر آ گئے. پھر ابھی میں نے تمہیں بولنے کے لیے اجازت نہیں دی تھی، تم نے خود سے بولنا شروع کر دیا. تو جب میرا شاگرد میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تو اور کس سے توقع رکھوں کہ وہ میری بات مانے گا؟ کہ ابو حنیفہ میں نے سنا ہے کہ تو فتویٰ دیتا ہے اور لوگوں کے درمیان دین کے مسائل کو بیان کرتا ہے، حکم جاری کرتا ہے. کہا میں امام ہوں، فتویٰ دیتا ہوں، یہ صلاحیت مجھ میں ہے. امام نے فرمایا اگر تم میں یہ صلاحیت موجود ہے تو بتا، اگر کوئی شخص حالت احرام میں ہرن کے اوپر والے دانت توڑ دے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ کافی دیر تک امام سوچتے رہے، امام اعظم، اور جب کوئی جواب نہ دے سکے کہا مجھے نہیں معلوم. امام صادق نے تبسم فرمایا ابو حنیفہ آپ کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ ہرن کے اوپر والے دانت ہوتے ہی نہیں ہیں. جب اتنا نہیں پتا تو پھر دانشور عالم اور امام بن کے کیوں بیٹھ گئے؟ اور میں نے سنا ہے کہ آپ دین میں قیاس کرتے ہیں اور اپنی قیاس کے مطابق فتوے جاری کرتے ہیں کہ جب قرآن سے اور حدیث سے کوئی واضح حکم نہ ملے تو کیا کریں گے سوائے قیاس کے؟ ہمارے پاس کیا چاہ رہا ہے؟ امام نے فرمایا اگر تمہارا منہج قیاس ہے، اگر تمہارا مسلک قیاس ہے تو پھر یہ بتا کہ قتل بڑا جرم ہے یا بدکاری؟ کہ قتل بڑا جرم ہے. امام نے فرمایا اگر قتل بڑا جرم ہے تو قتل کے ثبوت کے لیے 2 گواہ کافی ہیں، اور بدکاری کے ثبوت کے لیے 4 گواہ شرط ہیں. تو جو بڑا جرم ہے اس کے لیے 2 گواہ کیوں کافی ہیں، اور چھوٹے جرم کے لیے 4 گواہ کیوں ضروری ہے؟ اگر تمہارا مسلک قیاس ہے تو اپنے قیاس کی روشنی میں جواب دو. کہ اس کا مجھے نہیں پتا. کہ یہ بتاؤ عورت کمزور ہے یا مرد کمزور ہے؟ کہ عورت کمزور ہے. امام نے فرمایا جو کمزور ہے اس کا میراث میں حصہ زیادہ ہونا چاہیے. کہا کہ لیکن عورت کا حصہ کم ہے، کیوں؟ کہ نہیں معلوم، نہیں معلوم. امام نے پوچھا اچھا یہ بتا نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ کہ نماز افضل ہے. کہ اگر نماز افضل ہے تو ایک خاتون کسی عارضے کے تحت مہینے کے کچھ دن جب نماز نہیں پڑھ سکتی اور روزہ نہیں رکھ سکتی تو اس پر نماز کی قضا واجب نہیں ہے، لیکن روزے کی قضا واجب ہے. تو جو افضل ہے اس کی قضا نہیں ہے اور جو مفضول ہے اس کی قضا ہے. اگر تمہارا مسلک اور منہج قیاس ہے تو بتاؤ ایسا کیوں ہے؟ کہ نہیں معلوم. امام نے فرمایا کہ بتاؤ عاقل کسے کہتے ہیں کہ جو خیر و شر میں فرق کر سکے؟ امام نے فرمایا یہ تو جانور بھی کر سکتا ہے. عاقل کسے کہتے ہیں؟ نہیں بتا سکے. یہاں تک کہ اس نے بھی 40 سوال پوچھے تھے، امام نے بھی 40 سوال پوچھے. امام نے ایک ایک سوال کا جواب دیا دشمن کے دربار میں، اور وہ کسی ایک سوال کا بھی جواب نہ دے سکا. اور جو امام نے آخری سوال پوچھا، اختصار کی وجہ سے یہیں پر بات تمام کر رہا ہوں، آخری سوال پوچھا کہا ابو حنیفہ یہ بتائیے یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن نعمتوں سے متعلق سوال کیا جائے گا، نعمتوں سے متعلق پوچھا جائے گا. بتائیے یہ کون سی نعمتیں، یہ کون سی نعمتیں ہیں جن سے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا؟ کہ یہ جو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. امام نے فرمایا اچھا یہ بتائیے اگر کوئی شخص آپ کو مہمانی پر بلائے اور آپ کے لیے دسترخوان بچھا دے اور بہترین کھانے چن دے، پھل رکھ دے، اچھا کھلائے پلائے، پھر مشروبات پیش کرے اور گھر سے رخصت کے وقت آپ کو تحائف دے، آپ کو لباس اور کپڑے اور خوشبو دے دے اور عزت سے رخصت کرے، کھلا کر پلا کر تحفے دے کر، لیکن اس کے باوجود جب بھی آپ اسے ملے لوگوں کے درمیان وہ آپ سے پوچھنا شروع کر کے بتائیں فلاں دن جب آپ میرے گھر میں آئے تھے تو میں نے آپ کو کھانے میں کیا دیا تھا، پینے کے لیے کیا دیا تھا، تحفے کون کون سے دیے تھے؟ اے ابو حنیفہ بتاؤ ایسے شخص کے بارے میں کیا سوچو گے؟ کہ میں یہی سوچوں گا بہت کمزرف اور کمینہ انسان ہے جو کھلانے پلانے کے بعد جتلا رہا ہے. امام نے فرمایا اب بتاؤ خدا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تمہیں کھلا پلا کر دنیا میں یہ نعمتیں دے کر قیامت کے دن تمہیں ان سے متعلق سوال کرے گا؟ کہ پھر بتائیے وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ فرمایا ہوشیار ہو جاؤ، وہ نعمت ہم محمد و آل محمد کی ولایت اور امامت کی نعمت ہے.